بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ ندائے قرآن، خواتین کا درس قرآن، وقت دوپہر 3:15 بجے سے 4:15 بجے تک، تعطیل جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ مردوں کا درس قرآن، وقت رات 10:30 بجے سے 11:30 بجے تک، تعطیل ہفتہ اور اتوار۔ مدرس مفتی ارشاد الرحمن، بمقام ادارہ ندائے قرآن، نزد محمدی مسجد، لیاقت آباد نمبر 3، کراچی۔ رابطہ نمبر 03223595-069۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ۔ پیچھے سے ذکر چل رہا تھا شرک سے متعلق، آگے بھی ذکر ہے شرک سے ہی متعلق۔ تو فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون؟ جو باندھے اللہ پر جھوٹ یا اس کی آیات کو جھٹلائے۔ اس سے بڑا ظالم کون، نا انصاف کون؟ جو کہ اللہ پر جھوٹ باندھے۔ یہ جو مشرکین ہیں، مشرکین اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اس لیے کہ یہ بہت سے لوگوں کو، بہت سے بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ ہم ان کو نہیں پوجتے مگر اس وجہ سے کہ یہ قریب کر دیں ہمارے کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے مرتبے میں۔ یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ گویا اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو اپنا مقرب بنایا ہے اور ان کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو اختیارات تفویض کیے ہیں، اختیارات دیے ہیں، اختیارات سپرد کیے ہیں، فلاں چیز کا اختیار، اولاد کا اختیار وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ان کا عقیدہ تھا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے تھے، وہ جھوٹ بولتے تھے۔ تو اس سے بڑا ظالم کون، اس سے بڑا ناانصاف کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ او کذب بآیاتی، یا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، اور پھر اب اللہ تعالیٰ جو نبیوں کی زبانی جو اپنی تعلیمات بیان فرما رہے ہیں، حق کو بیان فرما رہے ہیں، سچائی کو بیان فرما رہے ہیں، اس کو بھی نہ ماننا، اس کو جھٹلانا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہو گئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جی اللہ پر جھوٹ باندھنا، اللہ کے متعلق غلط غلط باتیں کرنا، اور دوسرا یہ کہ اللہ جو صحیح بات پہنچا رہا ہے نبیوں کے ذریعے، وحی کے ذریعے، تو اس کو نہ ماننا، اس کو جھٹلانا، یہ اور مزید آگے کی بات ہے، الگ بات ہے۔ تو اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے، یعنی اس کو جھوٹا بتائے، اس کو نہ مانے۔ انہ لا یفلح الظالمون، اور یہ سمجھ لو کہ بے شک لا یفلح الظالمون، اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے، ظالم لوگ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتے، نجات نہیں پاتے، فلاح نہیں پاتے۔ تو جو مشرکین ہیں، ان شرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ تو مشرکین جو ہیں یہ ظالم ہیں، اور سمجھ لو کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ آگے قیامت کے روز جو ان کی حالت ہوگی، اللہ رب العزت اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ قیامت کے روز جو ان کا نقشہ ہوگا اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس روز ہم جمع کریں گے ان کو، سب کے سب کو، جمیعاً سب کو جمع کریں گے، جن کو یہ جو پوجنے والے ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، ان کو بھی جمع کریں گے، اور جن کو یہ پوجتے ہیں، جن کا یہ نام لیتے ہیں، جن بتوں کو پوجتے ہیں یا جن شخصیتوں کا نام لیتے ہیں، جن شخصیتوں کو پوجتے ہیں، سب کو جمع کریں گے ہم۔
اور یہ جو عوام ہیں ان کو بھی جمع کریں گے، اور یہ جو سردار ہیں، جو سردار بت پرستی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، جو سردار بت پرستی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان سب کو جمع کریں گے ہم۔ تو فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس روز ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شریک ٹھہرایا، جنہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا، پھر ہم ان کو کہیں گے أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں تمہارے شریک کہ جن کے بارے میں تم خیال کرتے تھے، جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ یہ اللہ کے شریک ہیں، کہاں ہیں اب وہ شریک؟ اب وہ تمہیں بچانے کیوں نہیں آتے؟ تو فرمایا اینا ثم نقول، پھر ہم کہیں گے للذین اشرکوا، ان لوگوں کو جنہوں نے شریک ٹھہرایا، شرک کیا، ان کو ہم کہیں گے اینا شرکاؤکم، تمہارے شریک کہاں ہیں؟ الذین کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ یہ اللہ کے شریک ہیں اور اللہ نے انہیں اختیارات تفویض کیے ہیں، اللہ نے انہیں اختیارات دیے ہیں، کدھر ہیں وہ؟ اور اللہ فرماتے ہیں ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، پھر نہیں ہوگا ان کا فتنہ مگر یہ کہ وہ کہیں گے کہ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، ہمارے رب کی قسم، ما كنا مشرکین، ہم نہیں تھے شرک کرنے والے، ہم نہیں تھے شریک ٹھہرانے والے۔ ابھی یہاں پر دنیا میں تو ان کا فتنہ رہتا ہے، مختلف قسم کے بہانے، مختلف قسم کے طور طریقے جو لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرتے ہیں۔ فتنے کا لفظ دیکھ لیں، یہاں پر اللہ رب العزت نے یہاں پر فتنے کا لفظ استعمال کیا۔ فتنہ میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، آزمائش کے حالات، آزمائش کو کہتے ہیں۔ دنیا میں تو کافروں نے ایسے حالات برپا کیے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ آزمائش میں پڑ جاتے ہیں، سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کون حق پر ہے، کون ناحق پر ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ بہت سے لوگ شرک کرتے رہتے ہیں، بہت سے لوگ شرک کرتے رہتے ہیں، شرک میں مبتلا رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ ان کو صحیح طرح سمجھ ہی نہیں آتی کہ آیا یہ لوگ واقعی اللہ کے شریک ہیں یا نہیں ہیں، اور اللہ نے ان کو اپنا شریک بنایا ہے کہ نہیں بنایا، اور یہ اللہ کے شریک ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے۔ جیسے حالات ہوتے ہیں، جیسا ماحول ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ لوگ اللہ کے شریک ہیں۔ دنیا میں بہت سے علاقے ہیں، بہت سے بظاہر عقل والے، بظاہر سمجھدار لوگ رہتے ہیں، لیکن وہاں پر شرک رہتا ہے۔ پھر بھی اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہاں پر فتنے کے حالات، یعنی ایسے حالات ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ آزمائش میں پڑ جاتے ہیں، سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ سچ کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں دنیا میں تو یہ حالات ہیں، لیکن کل آخرت میں یہ حالات نہیں ہوں گے، کل آخرت میں یہ حالات نہیں ہوں گے، اور آخرت میں تو برملا قسمیں کھا کر مشرکین اپنے شرک کا انکار کریں گے کہ ہم تو جو ہے نا شریک ٹھہرانے والے نہیں تھے، ہم تو مشرک نہیں تھے۔ تو اندازہ لگاؤ، جو مشرک آج مشرک ہیں، آج شرک کرنے والے ہیں، کل قیامت میں ان کا یہ حال ہوگا، کل قیامت میں وہ شرک سے انکار کر دیں گے۔ تو اچھا تو یہ ہے کہ یہاں دنیا میں شرک سے انکار کریں، وہاں قیامت میں جب سب اکٹھے ہوں گے تو جب شرک کا انکار کرنے سے کیا فائدہ، اور اس شرک کا انکار کرنا کہ جو شرک یہ کر چکے ہیں دنیا میں، گویا وہاں پر بھی جھوٹ ہی بولیں گے۔ یہاں پر تو جھوٹ بولتے ہیں، یہاں پر تو اللہ نے کچھ اختیارات ان کو دیے ہوئے ہیں، یہاں پر تو انہوں نے فتنے کا ماحول بنایا ہوا ہے، یہاں پر تو ہیلے بہانے کر لیتے ہیں، لیکن وہاں پر ان کی ایک نہیں چلے گی، وہاں پر کوئی اختیار ان کو نہیں ہوگا، وہاں پر کوئی فتنے والے حالات وہ برپا نہیں کر سکیں گے، تو وہاں پر تو سوائے انکار کے اور کچھ نہیں کر سکیں گے۔ فرمایا ثم لم تکن فتنتهم، پھر نہیں ہوگا ان کا فتنہ،
الا ان قالوا، مگر یہ کہ کہیں گے وہ، واللہ ربنا، قسم ہے اللہ کی، ہمارے رب کی، ما کننا مشرکین، نہیں تھے ہم شریک ٹھہرانے والے۔ اللہ فرماتے ہیں انظر، دیکھ، کیف کذبوا علی انفسہم، کیسے جھوٹ بولا انہوں نے اپنے آپ پر ہی جھوٹ بول رہے ہیں، اپنے کو ہی جھٹلا رہے ہیں، خود ہی شرک کرتے تھے، خود ہی شریک ٹھہراتے تھے، اور آج اس کے انکار کر رہے ہیں کہ جی ہم تو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، ہم تو مشرک نہیں تھے، تو کیسے اپنے آپ پر ہی جھوٹ بول رہے ہیں۔ انظر، دیکھ، کیف کذبوا علی انفسہم، کیسے جھوٹ بولا انہوں نے اپنے آپ پر، وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور گم ہو گیا ان سے وہ کہ جو وہ گھڑتے تھے اپنے پاس سے، وہ گم ہو گیا، جو باتیں وہ اپنے پاس سے گھڑتے تھے، جو رسوم و رواج وہ اپنے پاس سے گھڑتے تھے، جو شرک کی باتیں وہ اپنے پاس سے گھڑتے تھے، آج وہ ان کو یاد نہیں آ رہی، آج وہ اس کے اوپر کاربند نہیں ہے، آج وہ اس کا اقرار نہیں کر رہے، آج وہ باتیں ان سے گم ہو گئیں، آج وہ نہ کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، بلکہ جو شرک پہلے کر چکے ہیں اس سے بھی انکار کر رہے ہیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو گیا ان سے جو وہ افترا کرتے تھے، جو وہ گھڑتے تھے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ قرآن مجید سنتے ہیں بعض، لیکن سمجھنے کے لیے نہیں سنتے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہیں سنتے، تو قرآن کا سننا انہیں فائدہ نہیں دیتا۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، لیکن وہ کان لگانا ان کو فائدہ نہیں دیتا، اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہی کہ وہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے کان نہیں لگاتے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہیں سنتے، بلکہ اس میں اشکالات، اعتراضات پیدا کرنے کے لیے، اعتراضات اور اشکالات ڈھونڈنے کے لیے سنتے ہیں۔ تو قرآن مجید ہدایت کا سبب ہے اس کے لیے جو قرآن مجید کو پڑھے، سنے، سمجھے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ورنہ تو مشرکین کے سامنے یہاں اللہ فرما رہے ہیں، دیکھیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کان لگاتے ہیں، یعنی گویا پڑھنے والا کون ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت، پڑھنے والی شخصیت نبی کی، جس کے اوپر قرآن اترا، پڑھنے والی شخصیت وہ، اس کے باوجود ان کو قرآن نفع نہیں دے رہا۔ کیوں نفع نہیں دے رہا؟ کیونکہ نصیحت کے لیے نہیں سن رہے، اس کو سمجھنے کے لیے نہیں سن رہے۔ فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اور ہم نے کر دیے ان کے دلوں پر پردے کہ وہ اس کو سمجھیں، ہم نے ان کے دلوں پر پردے کر دیے ہیں، وہ سمجھ نہیں سکتے، قرآن مجید سے ہدایت نہیں لے سکتے۔ یہاں یہ جو فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے کر دیے ہیں، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں اللہ کا قصور ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے، بلکہ وہ تو خود فخریہ کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں، ہم بڑے مضبوط قسم کے لوگ ہیں، ہم کچی باتوں میں نہیں آتے۔ وہ تو قرآن مجید کو بالکل مسترد کرتے تھے، قرآن مجید کو جو سنتے تھے، جیسے میں نے ابھی بار بار بتایا کہ ہدایت کے لیے نہیں سنتے تھے، نصیحت کے لیے نہیں سنتے تھے، اعتراضات کے لیے سنتے تھے وہ تو۔ لیکن چونکہ ہر کام کا جو خلق ہوتا ہے، ہر کام کی جو قدرت ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے یہاں فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے کر دیے۔ سبب تو وہ خود بنے،
لیکن خلق جو ہوتا ہے کسی بھی کام پر جو قدرت ہوتی ہے وہ تو اللہ ہی دیتے ہیں. سبب یہ خود بنے کہ انہوں نے نصیحت کے لیے سنا نہیں، اس کو ہدایت کے لیے سنا نہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے کر دیے کہ یہ اس کو سمجھیں. وفی آذان وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے جس کی وجہ سے نہیں سن سکتے. بظاہر تو سن رہے ہیں، کان لگا رہے ہیں، لیکن سننے کا جو نتیجہ ہے، سننے کا جو فائدہ ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا. سننے کا جو فائدہ ہے وہ نتیجہ ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، ایسے ضدی ہو گئے ہیں کہ اور اگر دیکھیں ہر طرح کی نشانی تو لا یؤمنوا بها، نہیں ایمان لائیں گے اس پر. ایسے ضدی ہو گئے، ایسے عنادی ہو گئے، ایسے تعصب میں ہو گئے، ایسے دشمنی میں ہو گئے تو کہاں سے بات سمجھ میں آئے گی. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر دیکھیں ہر طرح کی نشانی، سب نشانی، لا یؤمنوا بها، نہیں ایمان لائیں گے اس پر. حتی اذا جاؤک، یہاں تک کہ جب آئیں تیرے پاس، یجادلونک، جھگڑتے ہیں تجھ سے. تیرے پاس جب آتے ہیں تو جھگڑتے ہیں، مختلف قسم کے دلائل الٹے پلٹے دیتے ہیں. اور جھگڑا بھی کس قسم کا ہوتا ہے ذرا دیکھیں. یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہوئے کہ نہیں ہے یہ مگر کہانیاں پہلوں کی کہانیاں ہیں. یہ تو قرآن مجید جو ہے یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں، قصے کہانیاں ہیں. یہ کوئی ہدایت کی بات نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کی طرف سے نہیں ہے. یجادلونک، آپ سے جھگڑتے ہیں. مجادلہ کا لفظ یہاں پر اللہ نے استعمال کیا، یعنی کہ دلائل وغیرہ کچھ نہیں ہے ان کے پاس، دلائل وغیرہ کچھ نہیں ہے، بس آپ کی بات کا، قرآن کا انکار کرتے ہیں اور اس کو پہلے لوگوں کے قصے کہانی قرار دیتے ہیں. اللہ رب العزت کا کلام اس کو نہیں مانتے، کوئی دلائل نہیں ہے ان کے پاس. حتی اذا جاؤک، یہاں تک کہ جب آئیں وہ تیرے پاس، یجادلونک، جھگڑتے ہیں تجھ سے. یقول الذین کفروا، کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہوئے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر کہانیاں پہلوں کی. وہم ینہون عنہ، اور وہ روکتے ہیں اس سے. ینہون، منع کرتے ہیں، روکتے ہیں اس سے. قرآن مجید سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں. خود تو جو وینہون عنہ، اور بھاگتے ہیں اس سے. خود بھی بھاگتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں. خود بھی رکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں. یہ حالت ہے ان کی. وہم ینہون عنہ وینہون عنہ، اور وہ روکتے ہیں اس سے. وینہون عنہ، اور دور بھاگتے ہیں اس سے. وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور نہیں ہلاک کرتے وہ مگر اپنے ہی آپ کو. یہ جو بھاگتے ہیں یا دوسرے لوگوں کو روکتے ہیں، اس کا نقصان نہ اللہ کو ہونے والا، نہ نبی کو ہونے والا، نہ قرآن کو ہونے والا، نہ مسلمانوں کو ہونے والا. اس کا نقصان خود اپنے آپ کو ہوگا ان کو. وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور نہیں ہلاک کرتے مگر اپنی ہی جانوں کو، اپنے ہی آپ کو. وَمَا يَشْعُرُونَ، اور نہیں سمجھتے، اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کا نقصان ہو کسے رہا ہے. اپنا نقصان بھی نہیں سمجھ رہے، نقصان اپنا کر رہے ہیں اور اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہے. سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہم رسول کا نقصان کر رہے ہیں یا مسلمانوں کا نقصان کر رہے ہیں، سمجھ یہ رہے ہیں، حالانکہ خود اپنا نقصان کر رہے ہیں اور اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہے. وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور نہیں ہلاک کرتے مگر اپنی ہی جانوں کو. وَمَا يَشْعُرُونَ، اور سمجھتے نہیں ہیں. آگے اللہ رب العزت نے ان کا نقشہ کھینچا ہے قیامت کے اعتبار سے، جہنم کے اعتبار سے. اس کو انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں کریں گے.